اس رات میں جاگنے کا مقصد کیا ہے؟ اس رات میں عبادت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا ضروری سمجھوں گا۔ بعض بندے اس رات میں جاگنے سے مراد یہ لیتے ہیں کہ ہم بیدار رہیں، چاہے وہ تاش کھیلتے ہوئے، چاہے وہ فلمیں ڈرامے دیکھتے ہوئے، چاہے وہ ہوائیاں پٹاخے چلاتے ہوئے، وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے رات جاگنا ہے۔ تو بھائی ایسی رات جس میں جاگ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کام کیے جائیں، اس رات میں جاگنے کے بجائے سو جانا بہتر ہے، تاکہ سو جائے گا گناہوں سے تو بچے گا نا۔ بھئی جاگنا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، رب تعالیٰ کو خوش کرنے والے کام کیے جائیں۔ اس رات میں جاگنا ہے اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنی ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہانے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ بڑی توجہ سے ذرا نقطہ سننے والا ہے۔ پیارے اسلام بھائیوں، ایک بندہ وہ ملزم ہے، اس پر الزام لگا کہ اس نے جرم کیا ہے، اس کا مقدمہ چلتا ہے۔ اب جج لگا ہے فیصلہ کرنے، فیصلہ لکھنے، اور ملزم موجود نہیں ہے، بندہ موجود نہیں ہے۔ وہ جو مرضی اس کی قسمت میں فیصلہ لکھ دے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ملزم موجود ہے، جج لگا ہے فیصلہ لکھنے، اب وہ کچھ ندامت کے آنسو بہا لیتا ہے اور عرض کرتا ہے جج صاحب میں غریب آدمی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے اوپر ترس کھائیں، میں غریب آدمی ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ ایسا کام نہیں کروں گا۔ تو اگر جج کے اندر تھوڑا سا بھی رحم کا مادہ ہوگا، تھوڑا سا بھی رحم کا مادہ ہوگا، وہ اس کی سزا میں کمی ضرور کر دے گا۔ ایسا ہی ہے نا جی؟ تو بس یہ سمجھ لو کہ یہ 15ویں شب رب تعالیٰ نے ہماری قسمت کا فیصلہ لکھنا ہے، اور اگر ایک بندہ سو رہا ہے جو مرضی فیصلہ لکھ دیا جائے، اور اگر ایک بندہ جاگ رہا ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہا ہے اور یہ دعا کر رہا ہے اللہم بدل سوء تقدیرنا بالخیر، یا اللہ میری بری تقدیر کو اچھی میں تبدیل فرما دے، تو میں کہتا ہوں کہ جب ایک عام جج جو ہے جس کے دل میں تھوڑا سا رحم کا مادہ ہو اور بندہ گڑ گڑا رہا ہو، اس کی سزا میں کمی کرتے، تو جو ارحم الراحمین ہے، سارے رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا، آج اس رات جب فیصلہ لکھنے لگے اور اس کی تقدیر میں کوئی سزا لکھی جانے لگی ہے اور بندہ سجدے میں پڑا رو رہا ہے اور عرض کر رہا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور، یا اللہ بے شک تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو میں تجھ سے معافی کا سوال کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو سارے رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا ہے، وہ اس کی سزا کو معاف کر دے، اس کی خزانوں میں کیا کمی آ جائے گی۔ تو
وہ جو شب برات کی رات ہے اس کے لیے ایک بڑی پیاری دعا جو مجھے مفتی عزیز احمد صاحب بدایونی رحمت جامعہ نعیمیہ کے بہت بڑے مفتی، انہوں نے مجھے یہ یاد کروائی تھی، اور میں عرض کروں گا اگر ہو سکے تو آپ سب اس کو یاد کرو۔ وہ دعا ہے اللہم بدل سوء تقدیرنا بالخیر، اللہم بدل سوء تقدیرنا بالخیر، اے اللہ میری بری تقدیر کو اچھی میں تبدیل فرما دے، میری بری تقدیروں کو اچھی میں تبدیل فرما دے۔ اللہم بدل سوء تقدیرنا بالخیر، اے اللہ میری بری تقدیروں کو اچھیوں میں تبدیل فرما دے۔ اگر آپ حضرات دعا یاد نہیں کر سکتے تو ترجمہ یاد رکھیں، اے اللہ میری بری تقدیروں کو اچھی میں تبدیل فرما دے۔ ویسے ہے آسانی، اللہم بدل، اے اللہ بدل دے، سوء تقدیرنا بری تقدیروں کو بالخیر اچھی سے، بالکل آسان سی ہے، اللہم بدل سوء تقدیرنا بالخیر، اے اللہ میری بری تقدیروں کو اچھی سے بدل دے۔ تو ہو سکے یہ دعا بھی یاد کریں، اور ایک یہ دعا اللہم انک عفو تحب العفو، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی تو مجھے معاف کر دے، یا غفورو یا غفورو یا غفور، اے معاف کرنے والے، اے معاف کرنے والے، اے معاف کرنے والے۔ یہ بھی بہت ہی پیاری دعا ہے، بلکہ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ مجھے ابھی تک یاد ہے، پردہ فرماگی ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ وہ فرمایا کرتے تھے اللہم انک عفو، فرماتے عفو کیا ہے؟ عفو کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں معاف کرنا، لیکن کہنے لگے کہ اس کا صحیح ترجمے کے لیے کوئی لفظ ہمارے پاس نہیں ہے، اس کا مفہوم میں بیان کر دیتا ہوں۔ ہم نے کہا جی اس کا مفہوم کیا ہے؟ مفہوم سنیں گے تو آپ کی طبیعت یار خوش ہو جائے گی۔ فرمانے کہ ایک بندہ عدالت میں کٹہرے میں کھڑا ہے اور اس کے جرم سارے ثابت ہو جاتے ہیں، سارے جرم ثابت ہو جاتے ہیں، اور اب وہ انتظار میں ہے کہ مجھے سزائیں سنائی جائیں گی، اور جرم بھی اتنے بڑے ہیں کہ جو سب سے بڑی سزا ہے وہ مجھے سنائی جائے گی۔ اتنے میں جج کہتا ہے اور جائے تو چلا جا، جا تن معاف کیتا، جا تن چھڑیا۔ فرمایا یہ جو ادا اس کی ہے کہ سارے جرم ثابت ہو جائے اور پھر وہ کہتے جا چلا جا، فرمایا اس ادا کو کہتے ہیں معاف کرنا، عفو کرنا، کہ بندہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ میں سارے جرموں کا اقرار کرتا ہوں، اور رب فرمایا جا تجھے معاف کیا۔